خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے چھٹے باب کی ہم 39ویں آیت سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا وہ دونوں گڑھے میں نہیں گریں گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہو تو اپنے استاد کی مانند ہوگا۔ تو اس تنکے کو کیوں دیکھتا ہے جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے، اور اس شہتیر کا خیال نہیں کرتا جو تیری آنکھ میں ہے؟ یا کیوں کر تو اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھہر، تنکا جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں، جب تو اس شہتیر کو نہیں دیکھتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے۔ اے ریاکار، پہلے شہتیر کو اپنی آنکھ میں سے نکال، تب تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ کیونکہ کوئی درخت اچھا نہیں جو ردی پھل لائے، اور نہ کوئی ردی درخت جو اچھا پھل لائے۔ پس ہر ایک درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ خاردار جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے، اور نہ چربیری سے انگور۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں باہر لاتا ہے، کیونکہ جس سے دل لبریز ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے نہایت ہی قابل احترام بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، صبح سے رات تک ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، جن میں ہمارے خاندان کے افراد، ہمارے ہمسائے، کام پر ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ، مذہبی اور سیاسی اور سماجی رہنما، کلاس فیلوز، دوست احباب، ان تمام لوگوں سے ہمیں دن کے مختلف اوقات میں بات چیت کا موقع ملتا ہے۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، وہ گفتگو چاہے اچھی ہو چاہے بری، اور اس گفتگو میں ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جو لفظ ہم چنتے ہیں وہ اپنے اندر ایک طاقت رکھتے ہیں۔ ان تمام الفاظ میں ایک طاقت ہے جو ہماری زندگی کا اظہار ہے، جو ہماری زندگی کا آئینہ دار ہے۔ اس لیے جو الفاظ ہیں وہ طاقت رکھتے ہیں۔ جو کچھ ہم ادا کرتے ہیں، ان الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں، وہی کچھ ہو جاتا ہے۔ اور زبان سے ادا جو الفاظ ہوتے ہیں، ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جو دل میں ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ جیسا دل ہوگا ویسی ہی زبان ہوگی، اور جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔
اور زبان ہماری زندگی کی آئینہ دار ہے۔ جیسے ہم آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں، اپنی شبیہ دیکھتے ہیں، ویسے ہی ہم کسی کی زبان کا، کسی کی گفتگو کا، کسی کے الفاظوں کو جان کر ہم اس کی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ وہ انسان کس قسم کی شخصیت کا مالک ہے۔ جیسے جو درخت ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ویسے ہی ہماری زبان جو ہے ہمارے کردار کو بیان کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری گفتگو جو ہے، جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، زبان کا استعمال کرتے ہیں، ہماری گفتگو، ہماری زبان ہڈیوں کو توڑ بھی سکتی ہے اور ہڈیوں کو جوڑ بھی سکتی ہے۔ ہماری زبان ہڈیوں کو توڑ بھی سکتی ہے اور ہڈیوں کو جوڑ بھی سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تلوار کا زخم بھر سکتا ہے، لیکن زبان کا زخم مرتے دم تک نہیں بھرتا۔ یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، یہ بھول نہیں سکتے۔ لیکن بہت دفعہ زبان سے ہم زخم لگاتے بھی ہیں اور زبان سے ہم مرہم پٹی بھی کر سکتے ہیں۔ زبان جو ہے تسلی کا باعث بھی ہے۔ یہ نہیں کہ بس زبان سے ہم بری باتیں نکالیں، اچھی باتیں بھی نکلتی ہیں۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کیسے اس کا استعمال کریں، کیسے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی خوبصورت بنائیں۔ جیسا کہ اگر کوئی غم میں ہے، اگر کسی کا عزیز وفات پا جائے، کسی مشکل میں ہے، تو ہماری تسلی کے الفاظ جو ہیں اس کو ساری زندگی یاد رہیں گے۔ اگر ہم اسے تسلی نہ دیں تو پھر بھی یاد رہیں گے، لیکن اگر تسلی دے دیں تو پھر اسے ساری زندگی یاد رہیں گے۔ تو لہٰذا زبان جو ہے وہ ہماری آئینہ دار ہے۔ اس لیے اس زبان سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ مقدس یعقوب رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں، مقدس یعقوب کا خط 3 باب 3 سے 6 آیات میں وہ لکھتے ہیں، اگر کوئی بات کرنے میں خطا نہ کرے تو وہ آدمی کامل ہے۔ زبان کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی گفتگو کرنے میں اپنی زبان سے، اپنی گفتگو سے خطا نہ کرے، اس کی زبان سے، اس کی بات میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے اسے زخمی ہونا پڑے، تو وہ انسان کیا ہے؟ کامل ہے۔ اگر ہماری زبان کسی کو دکھ نہ پہنچائے تو ہم کیا ہیں؟ کامل ہیں، ہم راست باز ہیں، ہم نیک ہیں۔ تو لکھا ہے اگر کوئی بات کرنے میں خطا نہ کرے تو وہ آدمی کامل ہے، وہ سارے بدن کو ضبط کر سکتا ہے۔ اگر ہماری زبان پر ہمارا کنٹرول ہے تو وہ ہمارے سارے جسم کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ دیکھو، جب ہم گھوڑے کے منہ میں لگام دیتے ہیں، گھوڑے کے منہ میں لگام دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے تابع رہے اور ہم اس کے سارے بدن کو گھما سکتے ہیں۔ تانگا گھوڑا ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اکثر اوقات، تو اس کے منہ میں ایک لگام ہوتی ہے دونوں طرف سے رسی کے ساتھ، اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ گھوڑا طاقتور جانور ہے، تو مقدس یعقوب اس کی تمثیل بیان کر کے کہتے ہیں کہ ہم گھوڑے کے منہ میں لگام دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے تابع رہے اور ہم اس کے سارے بدن کو گھما سکیں۔ جب بھی جو جہاز ہے، بحری جہاز بھی اگرچہ بڑے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پتوار جہاز کا جو مانجی ہے انہیں گھما کر اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کا ایک قسم کا سٹیئرنگ لگا لیں جو جہاز
چلانے والا اس کو مانجھی کہتے ہیں، کہ وہ کیسے اتنے بڑے جہاز کو، ٹائٹینک جیسے جہاز کو بھی ایک انسان سٹیئرنگ پر بیٹھے ہوتے اس سارے جہاز کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو مقدس یعقوب ان باتوں کی تمثیلوں کو لے کر لکھتے ہیں، ویسے ہی زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے۔ زبان چھوٹی سی ہے نا، ویسے ہی زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، مگر بڑی شیخی مارتی ہے، بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، بڑے بڑے خواب دیکھتی ہے، بڑے بڑے پلان کرتی ہے، بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، لیکن ہے یہ چھوٹی سی، جیسے تھوڑی سی آگ سارے جنگل کو جلا دیتی ہے، جیسے تھوڑی سی آگ سارے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے اور شرارت کا ایک عالم ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے اور شرارت کا ایک عالم ہے، جس سے ہم گھروں کے گھر تباہ کر سکتے ہیں، ہم گھروں کو آباد بھی کر سکتے ہیں اور گھروں کو تباہ بھی کر سکتے ہیں، ہم خاندانوں کو بنا بھی سکتے ہیں اور خاندانوں کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ زبان ہی ہے۔ زبان سے کاروبار بن بھی سکتے ہیں اور زبان سے کاروبار تباہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جو کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، مثلا کپڑے کا لین دین، کپڑا لینے جائیں، لباس لینے جائیں تو دکاندار کتنی اچھی اچھی باتیں کریں گے کہ جی یہ کلر تو آپ پہ بہت سوٹ کرتا ہے، یہ تو بنا ہی آپ کے لیے ہے، یہ تو بہت ہی نفیس ہے، یہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے، اور وہ اپنی باتوں سے مائل کرتا ہے، اپنی باتوں سے وہ اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ اگر وہ سیدھی سیدھی بات کرے کہ نہیں یہ تو بہت خستہ ہے، یہ پہلی دھلائی میں خراب ہو جائے گا، تو کوئی نہیں لے گا۔ یہ زبان ہی سے وہ اپنا کاروبار چلا رہا ہے۔ اس لیے مقدس یعقوب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ کہا کہ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے جو سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم جیسے چاہیں اس کا استعمال کریں۔ میرے عزیزو، آج کی ہم نے جو پہلی تلاوت سنی ہے وہ ہم نے یشوع بن سراق کی کتاب میں سے سنی ہے۔ یشوع بن سراق کی کتاب کا تعلق حکمت کی کتاب سے ہے، حکمت کی کتاب کے زمرے میں اس کا آتا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ایک درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اس طرح انسان اپنے کلام سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، لکھتا ہے حکمت کا جو مصنف ہے، وہ کہتا ہے کہ آدمی کے کلام کرنے سے پیشتر اس کی تعریف نہ کرو کہ وہ کتنا اچھا ہے، اس کے حسن کی، اس کے رنگ کی تعریف نہ کرو جب تک وہ نہ بولے، جب تک وہ اپنی زبان نہ کھولے، جب تک وہ اپنی گفتگو نہ کرے، کیونکہ گفتگو سے انسان کا امتحان کیا جاتا ہے، زبان سے انسان کا امتحان کیا جاتا ہے۔ اور وہ ایک تمثیل دیتے ہیں کہ جیسے ہم آٹا چھانتے ہیں، گھروں میں آٹا چھانتے ہیں نا، آج کل تو وہ چکی کا آٹا، مل کا آٹا ہے جس میں اتنا وہ چھان نہیں نکلتا۔ اگر چکی کا آٹا لے کر آئیں جو اصل گندم کا ہے تو اس میں چھان نکلے گا، تو چھاننی کے ساتھ یہ چھانا جاتا ہے۔ تو لکھتا ہے کہ اے بیٹا، جس طرح چھلنی ہلانے سے چھان باقی رہ جاتا ہے، ایسے ہی انسان کی گفتگو سے اس کی خامیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان اپنی گفتگو سے اپنی کمزوری اور اپنی خامی کو بیان کرتا ہے، اور مٹی کا برتن بھی بٹی میں آزمایا جاتا ہے، اور انسان کی گفتگو بھی جو ہے وہ اس کا امتحان کرتی ہے۔ انسان کی گفتگو سے انسان پرکھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے، اور جو کچھ انسان کے دل میں سوچ میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ تو اس لیے یشوع بن سراق نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اچھا درخت ہے وہ اچھا پھل لاتا ہے، جو نیک لوگ ہیں وہ نیکی کرتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، جو فضول لوگ ہیں وہ فضول باتیں کرتے ہیں۔ لہذا انسان کے دل سے اور انسان کے
گفتگو سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، آج کی پاک انجیل میں مسیح خدا نے بہت ساری عملی باتیں کی ہیں۔ مسیح یسوع کے سامنے جب انہوں نے باتیں کی تو فریسی تھے، اور فریسی اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، اپنے آپ کو مذہب کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کلام کوئی جانتا ہی نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں شریعت دی گئی ہے، ہمیں خدا کا کلام سونپا گیا ہے، ہم خدا کے کلام کے نقطے کو جانتے ہیں۔ تو وہ مسیح یسوع کے سامنے ہیں تو مسیح یسوع ان سے تمثیلوں میں بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری تعلیم میں، تمہاری زندگی میں محبت کی اور عملی زندگی کی کمی ہے۔ تم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہو، تم حکموں کو تو بہت جانتے ہو، لیکن تمہارے دل خدا سے دور ہیں۔ وہ دوسروں پر عیب لگاتے تھے، وہ دوسروں کو برا بھلا کہتے تھے، دوسروں پر الزام لگاتے تھے، لیکن وہ مسیح یسوع جو ہیں ان کو آج خوبارے ہاتھوں لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں میں شتیر ہے، ایک بڑا گاڈر، ایک شتیر جیسے ہماری چرچ کی چھت پہ جو جال بنا ہوا بہت بڑے شتیر ہیں، جیسے پہلے گھر ہوتے تھے شتیریں تھی، گاڈر تھے۔ تو خدا یسوع سے کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھ کے اندر شتیر ہے، لیکن تم اپنے بھائی کو بہن کو کہتے کہ او میں تمہارا تنکا نکال دوں۔ تم اپنی زندگی کا تو خود جائزہ نہیں لیتے، تم اپنی گفتگو کا تو خود جائزہ نہیں لیتے، تم اپنی باتوں کا تو جائزہ نہیں لیتے، لیکن تم دوسروں کی باتیں کرتے ہو کہ وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، لیکن خود تم کیا کرتے ہو تم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ تم اس کا تنکا نکالنا چاہتے ہو، لیکن خود کا جو شتیر ہے وہ نکال نہیں سکتے۔ پہلے اپنا شتیر نکالو، پھر کسی کا تنکا نکالنا۔ میری عزیزو، جیسا کہ آج کے دور میں ہے، آج کے دور میں ایک قسم کی دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہے کہ میں کتنی آیتیں جانتا ہوں۔ خدا کا کلام جاننا اچھی بات ہے، لیکن آیتیں رٹ کر، کلام کو رٹ کر دوسرے کو کہنا کہ دیکھ میں کتنا مذہبی ہوں اور تو کچھ نہیں جانتا، میں تو اتنا کلام جانتا ہوں۔ لیکن آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے۔ ہم بہت اچھی دعا میں بڑی بڑی وکیبلری کا استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے الفاظ جن کا ہمیں خود نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ہم ان کو نہیں جانتے اور بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ان لوگوں کے الفاظ کچھ اور ہیں۔ عملی زندگی میں ان لوگوں کی زندگی کچھ اور ہے، جو بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے، بڑی بڑی آیات کا استعمال کرتے اور کہتے کہ میں 10 دفعہ 7 دفعہ 5 دفعہ کلام میں سے نکل گیا ہوں، لیکن ان کی زندگی میں ابھی تک ایک دفعہ بھی کلام ان کی زندگی سے نہیں گزرا۔ کیوں؟ کیونکہ عملی زندگی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو مسیح یسوع نے گفتگو کی ہے ان فریسیوں کے بارے میں کی ہے اور کہا ہے کہ پہلے تم اپنا شتیر تو نکالو تو پھر اپنے بھائی بہن کی جو آنکھ میں تنکا ہے وہ نکال سکو گے۔ تمہاری خود آنکھیں بند ہیں اور تم کسی کو کیا روشنی دے سکتے ہو؟ تو مسیح یسوع نے یہ کہا کہ کیا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا، بلکہ کیا ہے، دونوں گڑھے میں گریں گے۔ اس لیے اس نے کہا کہ تو دوسرے کی آنکھوں میں تنکا دیکھتا ہے لیکن تیری خود آنکھوں میں شتیر ہے، اس لیے پہلے اپنے شتیر کو نکال اور پھر اپنے بھائی کی آنکھ سے تنکا نکال۔ تو میرے عزیزو، آج کی یہ تلاوت ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں جو دوگلا پن ہے اس کو دور کریں۔ میرے عزیزو، ہماری گفتگو میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ ہماری گفتگو میں سب سے پہلے تو جو دوگلا پن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری گفتگو میں تسلی ہونی چاہیے، ہماری گفتگو میں حوصلہ ہونا چاہیے، ہماری گفتگو میں امید ہونی چاہیے،
اور یہ چیزیں جو ہیں مسیح یسوع کی زندگی میں نظر آتی تھیں۔ مسیح یسوع کی زندگی میں یہ الفاظ، یہ گفتگو نظر آتی تھی۔ کیسے کہ جب وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا تو لکھا ہے کہ گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ایک جنازے کو دیکھا، نائن کی بیوہ کے بیٹے کا جنازہ دیکھا، تو اس نے ان سے کہا کہ مت رو، یعنی گفتگو میں، زبان میں تسلی ہے۔ اور جب پطرس مچھلیاں پکڑتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا، رات بھر محنت کرتا ہے، تو مسیح یسوع اس کی ہمت کو بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خوف نہ کھا، اب سے تو آدم گیری کرے گا۔ پھر جب وہ جو نیک ڈاکو ہے، جو مسیح یسوع کے ساتھ مصلوب کیا گیا ہے، اس کو الفاظ تسلی کا دیتے ہیں، کہتے کہ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ رسولوں کو وہ سلامتی دیتے ہیں۔ جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے تو انہوں نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد سلامتی اور خوشی کی بشارت دی اور کہا تم پر سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، جتنی دفعہ مرضی ہم کلام کو پڑھیں، ہم مسیح یسوع کی شخصیت کو دیکھیں گے کہ مسیح یسوع کی زندگی میں یہ گفتگو جو تھی وہ بہت متاثر تھی، متاثر کرنے والی تھی، زندگیوں کو بدلنے والی تھی، اور زندگیوں کو بدل کر وہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر آنے والی تھی۔ جتنے معجزات دیکھیں ان میں مسیح یسوع ان کو تسلی دیتے ہیں اپنی زبان سے۔ ایک گنہگار عورت جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی تو اس کے مسیح یسوع کی زبان نے اس کو گناہ سے بھی نکال دیا اور اس کو بچا بھی لیا، اور کہا کہ تم میں پہلے وہ پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ یہ باتیں جو ہیں مسیح یسوع کی زندگی میں، گفتگو میں، زبان میں ہمیں محبت نظر آتی ہے، اور یہی بات آج انہوں نے فریسیوں کو سمجھائی کہ تم بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہو، بڑا بڑا کلام تو سناتے ہو، لیکن تم میں ایک بات کی کمی ہے، وہ ہے محبت کی کمی۔ ایک بات کی کمی ہے، تسلی کی کمی، اور اپنی زبان کا بہتر استعمال کرو۔ لہٰذا میرے عزیزو، آج کی یہ تلاوتیں ہمیں بھی دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ہم صبح سے رات تک ہم لوگوں سے ملتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہم اپنی اس گفتگو میں لوگوں کے دلوں کو دکھاتے بھی ہیں، اپنی زبان کا استعمال بھی کرتے ہیں، اپنی زبان سے ہم لوگوں کے گھروں کو توڑتے بھی ہیں اور جھوڑتے بھی ہیں، اور دکھ بھی دیتے ہیں اور مرہم پٹی بھی کرتے ہیں۔ یہ ہم پہ منحصر ہے۔ اس لیے بار بار آج کی تلاوتوں میں کہا جاتا ہے کہ الفاظ اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں، الفاظوں کے اندر طاقت ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ آئیں ان الفاظوں کا بہتر استعمال کریں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، زندگی کو جائزہ لیں کہ ہمارے الفاظ کیسے ہیں، زندگیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہماری گفتگو کیسی ہے، ہماری گفتگو میں کتنی مٹھاس ہے، کتنی محبت ہے اور کتنی کرواہٹ ہے۔ اگر زبان میں محبت ہے تو زندگیوں میں سلامتی آ سکتی ہے، اگر زبان میں جو کرواہٹ ہے تو ہماری زندگی میں بھی کرواہٹ ہوگی۔ یہ سب کچھ ہماری زبان پر منحصر ہے۔ اس لیے آج سوچیں کہ ہماری زبان سے کتنے لوگوں کے دل دکھے ہیں، ہم نے اپنے بھائیوں بہنوں کے کتنے دل دکھائے ہیں، کتنے ہم نے اپنی زبان سے کتنے لوگوں کو زخمی کیا ہے۔ آئیں ان کی آج مرہم پٹی کریں، خدا کا رحم مانگیں، اور خداوند سے رحم مانگتے ہوئے اپنے الفاظوں پر، اپنی زبان پر غور کریں، اور خداوند سے محبت کی زبان کو مانگیں، خداوند سے تسلی کی زبان کو مانگیں، خداوند سے جو میل ملاپ والی زبان ہے اس زبان کو مانگیں، نہ کہ توڑنے والی زبان کو، نہ کہ جدا کرنے والی زبان کو، نہ کہ ایک دوسرے کو پھٹ لگانے والی زبان کو، زخمی کرنے والی زبان کو، بلکہ پہلے خود اپنی زبان پر، اپنی گفتگو پر، اپنی زندگی پر ہم بدلاؤ لے کر آئیں، تو پھر دوسرے کو کہہ سکیں کہ تم ایسا نہ کیا کرو۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے